سورہ نور کا آغاز ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورتن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، کہ ہم نے اتاری، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، یعنی اس سورت میں جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ تم دھیان کرو، غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بیان کی گئی۔ یہ خطاب حکام کو ہے، یعنی حاکم اسلام یہ سزا دے۔ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سزا آزاد کی ہے اور غیر محسن کی ہے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ وہ قربت کر چکا ہو، چاہے ایک ہی مرتبہ۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو، مثلا زنا کرنے والا آزاد نہ ہو، یا مسلمان نہ ہو، یا عاقل نہ ہو، پاگل ہو، یا بالغ نہ ہو، نابالغ بچہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی زوجہ کے ساتھ قربت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ قربت کی ہو اس کے ساتھ نکاح صحیح نہ ہوا ہو، فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں۔ اگر یہ زنا کر دیں تو ان کی سزا 100 کوڑے مارنا ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو آزاد ہوں، اور جو کنیز ہو، جو غلام ہو، اس کا حکم آگے ارشاد فرمایا جائے گا۔ چند مسائل سماعت فرما لیں جو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھے ہیں تفسیر خزائن عرفان میں۔ آپ لکھتے ہیں، مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے گا اور تہبند کے علاوہ اس کے سارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا، ایک تہبند باندھ دیا جائے گا، باقی قمیض وغیرہ اس کے اتار دیے جائیں گے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے، یعنی سر، چہرے اور شرمگاہ پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ کوڑے اس طرح لگائے جائیں گے کہ تکلیف گوشت تک نہ پہنچے، اور کوڑا متوسط درجے کا ہوگا، نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم۔ اور عورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا نہ کیا جائے گا اور نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ ایکسٹرا کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ یہ حکم آزاد مرد اور آزاد عورت کا ہے۔ اگر باندی یا غلام ہو تو اس کی سزا 50 کوڑے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں ذکر ہو چکا۔ زنا کا ثبوت کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں 4 مردوں کی گواہیوں سے ثبوت ہوتا ہے۔
یا زنا کرنے والا خود 4 مرتبہ اقرار کر لے تو ثبوت ہوتا ہے۔ پھر بھی حاکم اسلام قاضی بار بار سوال کرے گا اور پوچھے گا زنا سے آپ کی کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ گواہوں کو صراحتاً واضح اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، بغیر اس کے ثبوت نہ ہوگا۔ لواطت زنا میں داخل نہیں۔ اس کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام کے چند اقوال ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرے، یعنی مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرے یا عورت عورت کے ساتھ بے حیائی کرے، تو اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ بعض صحابہ نے فرمایا اسے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ بعد نے فرمایا اوپر سے گرا دیا جائے اور اوپر سے پھر پتھر برسائے جائیں۔ فاعل اور مفعول دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ پیچھے فرمایا کہ زانی مرد عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دو۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، یعنی حدود کے پورا کرنے میں کمی نہ کرو، جو سزا ہے وہ سزا دو، اور دین میں مضبوط رہو، متصلب رہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، قیامت پر، یعنی اگر قیامت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو جس کا جرم ثابت ہو جائے اسے سزا دو اور اس پر ترس نہ کھاؤ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک۔ یعنی ناپاک کا میلان اور رجحان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، ناپاک ہی کی طرف ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خبیثوں کی طرف، ناپاکوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ شان نزول یہ ہے کہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے وہ بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس سے نکاح کر لیا تو ایسا کام کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر زانیہ عورت سے وہ نکاح کرے گا تو وہ حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں۔ یہاں پارسا عورتوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی آپ تفسیر میں سماعت کریں گے کہ مرد ہو یا عورت کسی پر بھی کوئی جھوٹا زنا کا الزام لگا دے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو سب کی سزا یہی ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا،
اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں تفسیر خزائن عرفان میں اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ جو شخص کسی پارسا مرد یا پارسا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنے کے گواہ پیش نہ کر سکے، معائنے سے مراد یہ کہ 4 ایسے گواہ جنہوں نے اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے گا تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آیت میں پارسا عورتوں کا ذکر ہے، اس لیے پارسا عورتوں کا ذکر ہے کہ شان نزول میں پارسا عورت کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں پر ہی اکثر تہمت لگائی جاتی ہے، ورنہ مرد پر کوئی تہمت لگائے یا عورت پر لگائے سزا ایک ہی ہے اگر وہ گواہوں سے ثابت نہ کر سکے۔ اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہو جائیں، ان پر حد جاری ہو چکی ہو، وہ مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا مرد یا پارسا عورت سے کیا مراد ہے؟ جو مسلمان عاقل بالغ ہو، آزاد ہو اور زنا سے پاک ہو۔ زنا کی شہادت گواہی کا نصاب 4 گواہ ہیں، اور اس میں عورتوں کی گواہی نہیں چلتی، 4 مردوں کی گواہی چاہیے۔ حد قذف مطالبے پر مشروط ہے، یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر، حاکم اسلام پر سزا قائم کرنا لازم نہیں۔ مطالبے کا حق اسی کو ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہو، اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے بھی سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ غلام اپنے آقا پر اور بیٹا باپ پر، یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں، حضرت صدر الافاضل یہ الفاظ لکھتے ہیں تفسیر خزائن عرفان میں مسئلہ نمبر 7۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے، اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص تہمت لگانے والا ہے اور اس پر تہمت کی سزا آئے گی۔ اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر یہ تہمت والی سزا قائم نہ ہوگی بلکہ تعزیر واجب ہوگی۔ تعزیر کا مطلب یہ کہ قاضی 3 کوڑے سے لے کر 39 کوڑے تک جتنا چاہے اس کو مارے تاکہ وہ آئندہ کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائی، مثلا نیک مسلمان پارسا مسلمان کو کہا اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے بد دیانت، اے زندیق، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہے، یعنی حاکم اسلام سزا دے گا۔ اب حاکم اسلام کی مرضی ہے، 3 کوڑے مارے، 4 مارے، 3 سے لے کر 39 کوڑے کے درمیان وہ مار سکتا ہے۔ حاکم شرع کو اور اس شخص کو جسے تہمت لگائی گئی ہو ثبوت سے پہلے معاف کرنے کا حق ہے۔ اگر تہمت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تہمت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملے میں معتبر نہیں، چاہے وہ توبہ کر لے۔ ہاں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں جو شخص توبہ کر لے اور پھر نیک بن جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ رمضان کے چاند کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ان مسائل سے تھوڑا مختلف ہے۔ تو جسے سزا دی گئی، 80 کوڑے مارے گئے،
پھر اس نے توبہ کر لی اور وہ نیک بن گیا، تو رمضان کے چاند دیکھنے کے بارے میں اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، اپنے حالات کو، اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو صحیح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں، یعنی اپنی بیوی پر زنا کا وہ الزام لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچا ہے، یعنی یہ جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، یہ الزام وہ سچا لگا رہا ہے، 4 مرتبہ وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر یہ بات کہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ، یعنی 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کے وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میرا الزام درست ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ مرد جھوٹا ہے، مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یوں کہ، یعنی 4 مرتبہ تو وہ عورت قسم کھا کے کہے گی کہ یہ مرد میرا شوہر جھوٹی بات کہہ رہا ہے، مجھ پر الزام جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو، وہ کہے گی اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد اور عورت دونوں گواہی دینے کے قابل ہوں، شہادت کے اہل ہوں، اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف لگائی جائے گی جس کا بیان اوپر گزر چکا، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، یعنی اب اس پر 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور عورت پر لعان واجب ہو جائے گا۔ اگر عورت انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ وہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا الزام درست ہے تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، زنا کی سزا دی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، یعنی اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے فرقت واقع ہوگی، اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔
قاضی کے فرقت کیے بغیر فرقت نہیں ہوگی، یعنی قاضی ان دونوں میں جدائی کرے گا تو فرقت ہوگی، قاضی کے کیے بغیر جدائی نہیں ہوگی۔ اور یہ تفریق، یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی، یعنی اس عورت پر ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اگر مرد اہل شہادت میں سے نہ ہو، یعنی وہ گواہی دینے کے قابل نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو، یا اس پر پہلے قذف کی حد لگ چکی ہو، اس نے زنا کا جھوٹا الزام لگایا ہو اور اسے 80 کوڑے لگ چکے ہوں، تو لعان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر مرد اہل شہادت میں سے ہو، گواہی دینے کا اہل ہو، اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندی ہو، کنیز ہو یا کافرہ ہو، یا اس پر قذف کی حد پہلے لگ چکی ہو، پہلے اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور وہ 80 کوڑے کھا چکی ہے، یا وہ بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، یعنی پہلے اس پر زنا کی حد وہ لگ چکی ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لعان ہوگا۔ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر آدمی اپنی عورت کو زنا میں مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ نہ اس وقت گواہوں کے تلاش کرنے کی فرصت ہے، اور نہ بغیر گواہی کے وہ یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہے گا تو 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا اور اسے حد قذف لگائی جائے گی۔ حد قذف کے معنی یہ ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اب وہ کیا کرے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور لعان کا حکم دیا گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے۔ اللہ کا تم پر فضل ہے، اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے ہر معاملے کا حکم تفصیل سے بیان کیا، عمل کرو گے تو تم سعادت پاؤ گے۔ قذف کسی عورت پر یا کسی مرد پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا ہوتا ہے، اور حد قذف یعنی اس کی سزا وہ 80 کوڑے ہیں جبکہ الزام لگانے والا آزاد ہو، اور اگر وہ غلام ہو یا کنیز الزام لگائے تو سزا آدھی ہو جائے گی، 80 کے بجائے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ یہ سارا نظام اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ملک میں اسلامی نظام ہو، نظام مصطفیٰ ہو، قوانین اسلام کے مطابق ہوں، پھر ہماری پولیس، ہمارے قاضی، ہمارے حکمران نیک صالح ہوں، انصاف ملتا ہو، ظلم کا بازار ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے، پورے عالم اسلام میں نصیب فرمائے۔ سورہ نور کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ